حديث النور والصدق هو الداعي إلى الحق يجمعه البخاري ويهديه إلى العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. بدء خلق کے سلسلے میں فلاسفہ، سائنسدانوں اور مذاہب عالم کیا کہتے ہیں اسے بیان کیا گیا. 20ویں اور 21ویں صدی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ خالق کے وجود کا انکار ہے. لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو وہ فلاسفہ ہے جنہیں کلاسیکل فلاسفہ یعنی ماضی سے تعلق رکھنے والے، زمانے قدیم سے تعلق رکھنے والے فلاسفہ کہا جاتا ہے، اور دوسرے سائنسداں جنہیں ماڈرن فلاسفہ کہا جاتا ہے. ان دونوں کے درمیان ایک بنیادی فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ فلاسفہ یونان اور ماضی کے جتنے فلاسفہ تھے ان کے یہاں پر کسی نہ کسی صورت میں خالق کا ذکر ملتا ہے، اور مخلوق کو خالق کا خیال تصور کیا جاتا ہے، اور کسی نہ کسی درجہ مخلوق کا خالق سے ربط رکھا جاتا ہے. جبکہ ماڈرن فلاسفہ اور سائنسداں ان کے یہاں پر کلیتاً خالق کے وجود کا انکار کر دیا جاتا ہے. یہ کسی طرح سے خالق کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے. اسے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وحی سے منقطع ہونے کی وجہ سے ایک نے مخلوق کے وجود میں غلو کیا اور دوسرے نے خالق کے انکار میں غلو کیا. فلاسفہ قدیم نے مخلوق کے وجود میں غلو کیا، اور جدید فلاسفہ نے خالق کے وجود کا انکار کیا. اب یہ خالق کا جو انکار کرتے ہیں تو منکرین خدا ان ماڈرن فلاسفہ کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ دو علوم کا زیادہ سہارا لیتے ہیں. ایک ہے فزکس اور دوسرا ہے بایولوجی. نظریاتی فزکس میں کائنات کی ابتدا کو ثابت کرنے کے لیے بگ بانگ کا سہارا لیا جاتا ہے. نظریاتی فزکس میں کائنات کی ابتدا کو ثابت کرنے کے لیے عظیم دھماکہ بگ بانگ کا سہارا لیا گیا، اور نظریاتی بایولوجی کے ذریعے سے انسان کے آغاز کو نظریے ارتقاء کے ساتھ جوڑ دیا گیا. انسان کے اور حیوان کے آغاز کو نظریے ارتقاء کے ساتھ جوڑ دیا گیا. اب نظریے انفجار اس کی تفسیر کچھ اس طرح سے کی جاتی ہے کہ کائنات کا کل وجود جو ستاروں، سیاروں اور کہکشاؤں پر مشتمل ہے، ماڈرن سائنسدانوں کے مطابق آج سے
تقریباً 13 بلین سال پہلے، آج سے تقریباً 13 بلین سال پہلے 100 کروڑ کا 1 بلین ہوتا ہے، 10 لاکھ کا 1 ملین ہوتا ہے، اور 100 کروڑ کو ملائے تو 1 بلین بنتا ہے۔ تو 1370 کروڑ سال پہلے وہ اس کائنات کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں کہ اس کا آغاز ہوا، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ کائنات میں تقریباً 100 ارب کہکشائیں ہیں۔ کتنی کہکشائیں ہیں؟ 100 ارب کہکشائیں ہیں، اور ایک کہکشاں میں 10 لاکھ سے لے کر 1000 کھرب تک ستارے ہوتے ہیں۔ ایک کہکشاں میں 10 لاکھ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ 1000 کھرب، 1000 کھرب کیا ہوتے ہیں؟ ستارے ہوتے ہیں۔ ہم جس زمین پر رہتے ہیں، یہ زمین یہ ایک کہکشاں میں، اس کہکشاں کو گیلیکسی کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ کون سی؟ ویکی گیلیکسی کہا جاتا ہے، جس میں ہم رہتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بہت چھوٹی ہے، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس میں بھی تقریباً اب تک کہ یہ لوگ ایسا تسلیم کرتے تھے کہ 7 ستارے ہیں، سورج ہے، چاند ہے، مریخ ہے، عطارد ہے، زحل ہے، حبل ہے، اسد ہے، مگر اب ان کا یہ کہنا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ ہمارے اس کہکشاں میں ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، بلکہ کروڑوں ستارے ہیں، جن میں سے اب تک کہ یہ لوگ 10 یا 12 کا پتہ لگا سکے، اس سے زیادہ کا پتہ لگا سکے نہیں۔ بہرحال نظریہ انفجار کے قائلین کے اندازے کے مطابق کائنات کی عمر 13 ارب 798 سال بنتی ہے۔ 13 ارب 798 سال بنتی ہے، اور ان کا یہ بھی تسلیم کرنا ہے کہ انسان تاحال کائنات کا بہت مختصر حصے کا مشاہدہ کر سکا ہے، بہت تھوڑے سے حصے کا، 1% یا 2% بھی نہیں کہا جا سکتا ہے، اتنے حصے کا انسان بڑی بڑی دوربینیں وغیرہ بنانے کے بعد بھی کیا کر سکا ہے؟ مشاہدہ کر سکا ہے۔ اور ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ کائنات پھیلتی جا رہی ہے اور کہکشاؤں کے درمیان فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے، یہ ان کا اپنا تسلیم کرنا ہے۔ حقیقت تو اللہ اعلم بحقیقت الحال، لیکن چونکہ ہم ان کا بیانیہ پیش کر رہے ہیں، ان کا موقف پیش کر رہے ہیں، اس لیے اسے بیان کر رہے ہیں۔ ہمارے بعض مسلمانوں نے اس کو وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ سے بھی جوڑ دیا ہے، کہا کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ کائنات پھیلتی جائے گی، تو اسے بھی جوڑنے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال یہ قسم کا غلو ہے قرآن کی سائنسی تفسیر میں۔ تو قدیم فلاسفہ کی بڑی تعداد اور جدید فلاسفہ 16ویں صدی سے 20ویں صدی عیسوی کے آغاز تک کائنات کے آغاز کے بارے میں مستحکم حالات کا نظریہ کے قائل تھے، مستحکم حالات کے نظریے کے کیا تھے؟ قائل تھے۔ تو قدیم فلاسفہ کی بڑی تعداد اور جدید فلاسفہ 16ویں صدی سے 12ویں صدی عیسوی کے آغاز تک کے سائنسداں کائنات کے آغاز کے بارے میں مستحکم حالات کا نظریہ اسٹیٹ تھیوری کے قائل تھے، یعنی کائنات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، اور اس جدید نظریے بگ بانگ نے اس کو رد کر دیا اور کہا کہ نہیں، کائنات کا کہیں نہ کہیں سے کسی وقت میں ایک آغاز اور ابتدا ہے، جو ان کے مطابق 13 ارب 70 کروڑ سال ہوتا ہے۔ ان سے
نظریات کے جاننے ان سب نظریات کے جاننے سے قبل یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ عقل خالق اور مخلوق کے بارے میں کیا کہتی ہے. تو عقل تقاضا یہ کرتی ہے کہ خالق کریٹر اور مخلوق کریشن کا وجود اپنے اندر حقیقی اور ریئلٹی سے تعلق رکھتا ہے. یعنی یہ ایک حقیقت ہے کہ خالق بھی ہے اور مخلوق بھی. عقل اس کو مانتی ہے اور یہ علت اور معلول کی متقاضی ہے, کوسین ایفیکٹ کے متقاضی ہے. کیا مطلب؟ کہ جب تک کہ کوئی وجہ نہیں ہوگی کوئی چیز وجود میں نہیں آئے گی. جس میں ایک کے افراد سے دوسرے کا انکار ناممکن ہے. کیا مطلب؟ کہ اگر کائنات کے وجود کو تسلیم کر لیا تو اب آپ کائنات کا اس کے خالق کا انکار کر سکتے نہیں, کیونکہ آپ نے کائنات کے وجود کو کیا کر لیا ہے؟ تسلیم کر لیا ہے. تو اگر آپ نے مخلوق کے وجود کو مان لیا ہے تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ خالق کے وجود کو تسلیم کرنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب مخلوق کو مانا ہے تو کوئی تو اس کا خالق ہوگا. مخلوق ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں مفعول ہے. جب اس میں مفعول ہے تو ہر اس میں مفعول کے لیے کسی فاعل کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے. یہ عقل کا بھی تقاضا ہے, نحوی قاعدے کا بھی تقاضا ہے, اور انسانی ذہنیت اور ہر قسم کے اصول کا کیا ہے؟ تقاضا ہے. اب یہ جو میں نے کل کہا تھا آپ کو کہ نظریے بگ بانگ, عجیب نام بھی انہوں نے دیا ہے. اس کے مطابق کائنات ایک نقطہ تھی جسے ماہرین طبعیات ابتدائی اکائی یا ابتدائی وحدت انیٹیل سگنریٹی کا نام دیتے ہیں. یہ نقطہ محدود کثافت انفائنٹ ڈیفینیٹی اور لامحدود درجہ حرارت کا حامل تھا. کیا مطلب؟ ایک نقطہ تھا. یہ ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں, یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا. تو کہا کہ پھر لامحدود یعنی وہ نقطہ بھی اتنا چھوٹا تھا, ابھی آگے آ رہا ہے, کہ جس کی کوئی حد نہیں, اور حرارت بھی اتنی ہوئی وہاں پیدا کہ جس کی کوئی حد نہیں. بھائی کیسے ہوئی وہ نہیں معلوم ان کو. اس کے سائز کے بارے میں ماہرین طبیعیات کے درمیان اختلاف ہے. بعض یہ کہتے ہیں اس نقطے میں کسی قسم کا مادہ, توانائی, زمان اور مکان کچھ نہیں تھا. نقطہ تھا, نہ زمانہ تھا, نہ اسپیس تھا, نہ مکان تھا, نہ ٹائم تھا. تو اسپیس بھی نہیں اور ٹائم بھی نہیں. لامحدود حد تک چھوٹے نقطے یعنی عدم سے وجود میں آئے. انہوں نے وہی جس کو قدیم فلاسفہ نے عدم کہا اسی کو انہوں نے کس سے تعبیر کر دیا؟ نقطے سے تعبیر کر دیا. دوسرا قول سائنسدانوں کا, بعض سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ اس نقطے کی طبعی حقیقت فزیکل ریئلٹی تھی, یعنی اس نقطے میں کمیت, ماس, اور وہ عمودی یا سہ جہتی 3 ڈائمینشنل تھی, یعنی وہ 3 جہتی تھا. وہ جو نقطہ تھا وہ گول نہیں تھا بلکہ کیسا تھا؟ سہ جہتی تھا, 3 جہتی تھا. یعنی طول, عرض اور عمق اس میں نہیں تھا. اتنا چھوٹا تھا وہ کہ سہ جہتی ضرور تھا مگر اس میں کسی قسم کا عمق بھی نہیں تھا اور طول بھی نہیں تھا, بلکہ لامحدود حد تک سکڑی ہوئی چیز تھی. یعنی بالکل اتنا چھوٹا تھا کہ اس کے چھوٹے ہونے کا اندازہ بھی ان سے لگ سکا نہیں. اسٹیفن ہاکنگ کے بقول یہ کائنات پلانٹ سائز تھی, یعنی اس کا سائز 1 سینٹی میٹر کا اربوں خربواں حصہ تھا. اسٹیفن ہاکنگ ابھی 1 سال پہلے مرا ہے. تو اس نے کتاب لکھی ہے دی ہسٹری آف ٹائم. یہ اس کو 21ویں صدی کی سب سے بڑی کتاب مانا جاتا ہے سائنس کی دنیا میں. آئنسٹائن کے بعد اسٹیفن ہاکنگ کو دنیا کا سب سے بڑا سائنسداں مانا جاتا تھا, جبکہ حضرت کی صورتحال یہ تھی کہ وہ نہ چل سکتے تھے, نہ بول سکتے تھے, نہ پھر سکتے تھے. وہ کسی بیماری کا شکار تھا, وہ چیئر پر ایسے ہی پڑا رہتا تھا مردہ لاش کی طرح. لیکن اس کے لیے ایسے کمپیوٹر وغیرہ بنائے گئے تھے کہ وہ سوچتا تھا وہ چیز کمپیوٹر پر آ جاتی تھی. وہ جو سوچتا تھا وہ کمپیوٹر پر کیا ہوتا تھا؟ آ جاتا تھا.
تو اتنی خراب پوزیشن کے بعد بھی اللہ کا انکار کرتا تھا، یعنی نہ چل سکتا تھا، نہ پھر سکتا تھا، نہ بول سکتا تھا، نہ کچھ کر سکتا تھا، پھر بھی اللہ کے انکار کے اوپر اس نے بہت بڑا کام کیا ہے، لعنت اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ تو کیا کہتا ہے کہ 1 سینٹی میٹر کا اربوں خربوں حصہ تھا، یعنی بہت چھوٹا تھا۔ بعض سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ آغاز کے وقت کائنات کا حجم ٹینس بال کے برابر تھا۔ ابھی کوئی کہاں تھا اور کوئی کہاں پہنچ گیا، تو کہتے ہیں کہ نہیں اتنا چھوٹا بھی نہیں تھا، کم سے کم یہ کتنا تھا، ٹینس بال کے برابر تو یہ کائنات اس وقت تھی وہ، اور پھر اس کے بعد حرارت پیدا ہوئی اور دھماکہ ہوا۔ ابھی اتنا سا پھٹے گا ٹینس بال تو کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن بہرحال ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا۔ تو یہ کائنات کے سلسلے میں ماڈرن فلسفہ اور جدید سائنس کے یہ ان کی اپنی ایک جستجو تھی، ان کا اپنا ایک ماننا تھا جو حقیقت سے کوئی تعلق رکھتا نہیں۔ بہرحال یہ بحث یہاں پر آ کر ختم ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے یہاں پر کائنات کیسے وجود میں آئی، اس سے تو بحث ہے، مگر وہ نقطہ کیوں وجود میں آیا اس کا سوال، اس کا جواب ان کے پاس نہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ سے ایک مرتبہ کسی نے یہ سوال کیا کہ کیوں وہ نقطہ، کہ بھئی وہ جو نقطہ جس کو آپ مانتے ہو جس سے کائنات بنی، تو وہ وجود میں کیوں آیا، کب آیا؟ وہ تو آپ بتا رہے کہ 13 ارب سال پہلے آیا، لیکن کیسے آیا اور کیوں آیا اس کا کوئی جواب سائنسدانوں کے پاس ہوتا نہیں۔ اسی لیے ہمارے علماء کہتے ہیں، متکلمین کہتے ہیں کہ فلاسفہ اور سائنسدانوں کے یہاں پر کیوں کے سوال کا جواب تو ہے، مگر کیسے اور کس وجہ سے کے سوال کا جواب ان کے یہاں پر کہیں نہیں ملتا ہے۔ یہ 3000 4000 سال سے جو بھی فلاسفہ مشہور ہے، ان کے یہاں پر صرف کیوں کے سوال کا جواب وہ بھی ٹھوکم ٹھاک، جس کو یہ اپنے آپ کو بڑا ذہین سمجھ کر جواب دیتے ہیں اور اس کے پیچھے بھی زندگیاں کھپا دیتے ہیں اور اس کو تھیوری کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ 20ویں صدی کی سب سے بڑی تھیوری، پھر کہتے ہیں کہ یہ 21ویں صدی کی سب سے بڑی تھیوری، جبکہ ہوتا کیا ہے کہ کچھ سالوں کے بعد وہ تھیوری کیا ہو جاتی ہے، وہ ان کے بعد آنے والے ہی کیا کر دیتے ہیں، اس کو انکار کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ غلط۔ جیسے نیوٹن نے ایک تھیوری دی، اس کے بعد آئنسٹائن نے آ کر اس کا انکار کر دیا، ابھی آئنسٹائن کی جو تھیوری ہے وہ بھی انکار کے قریب پہنچ رہی ہے، اس لیے کہ ابھی 2-4 سال پہلے انہوں نے ہیڈ بوسن کا ایک نظریہ پیش کیا تھا کہ پارٹ آف گاڈ، کہ کائنات جو ہے یہ اللہ رب العزت، تو یہ بالکل حضرت قاری طیب صاحب بالکل صحیح فرماتے تھے کہ یہ جتنا ڈیپ میں جائیں گے اتنا اللہ کے قریب ہوں گے اور اسلام کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر ان کے اندر اخلاص ہوگا تو مسلمان ہوں گے، اور بہت سارے سائنسداں آج اسلام میں کیا ہو جاتے ہیں، داخل بھی ہو جاتے ہیں جب وہ ان چیزوں تک پہنچتے ہیں۔ تو اب 20ویں صدی میں جس تھیوری کو اسٹیفن ہاکنگ نے پیش کیا، اب 21ویں صدی میں وہ بھی کیا ہونے جا رہی ہے، تو 19ویں صدی کی تھیوری بھی ان کی فیل ہو گئی، جو نیوٹن کی تھیوری مانی جاتی تھی، گیلیلیو کی تھیوری مانی جاتی تھی، پھر اس کے بعد آئنسٹائن نے نظریہ اضافت پیش کیا، وہ بھی غلط ہونے کے قریب ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ نے اس کی تائید کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے پاس بھی اس کا کوئی جواب نہیں۔ بہرحال ہمارا کام یہ ہے کہ ان چیزوں کو اس لیے جانا جائے تاکہ ہمارے کالجوں اور اسکولوں میں اور پروفیسر قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ شانہ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ کبراء القوم ہے، اور ان کو ایسا سمجھتا ہے کہ یہ مولانا لوگوں کو بگ بانگ نہیں معلوم، اس کا مطلب کچھ معلوم نہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ بیچارے اللہ کی حقیقت سے واقف نہیں ہے، تو ان سے زیادہ بیچارہ اور کوئی نہیں، ان سے زیادہ بیچارہ اور کوئی نہیں۔ وہ اگرچہ ہم کو بیچارہ سمجھتے ہیں، لیکن سب سے بڑے قابل رحم اور سب سے بڑے بیچارے وہی ہے جو اپنے آپ کو بیچارہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش بہرحال کرنی چاہیے، اور جیسے جیسے اصلی تعلیم یہ ہمارے معاشرے میں پھیلتی چلی جائے گی،
ویسے ویسے علماء اور طلباء کے لیے ضرورت بڑھتی چلی جائے گی کہ وہ ان چیزوں کو جاننے کے بعد ان لوگوں کو سمجھانے کی کیا کرے، کوشش کرے. جیسا کہ اس سے پہلے معتزلہ وغیرہ کے ذریعے سے اسلام کی تعلیمات میں جو خرابیاں آئی، ان خرابیاں کو ہمارے متکلمین نے، امام غزالی، امام الحرمین الجوینی اور ان جیسے لوگوں نے آ کر ان خرابیوں کو ختم کر کر اس کو صحیح روپ دیا. ایسے ہی ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے کہ ہمیں بھی اسے صحیح روپ دینے کی کوشش کرنی چاہیے. اس لیے کہتے ہیں کہ اصل میں فلسفہ، سائنس اور اسلام، ان تینوں کے یہاں پر جو حقیقی اور جوہری اختلاف پایا جاتا ہے وہ اس چیز کا ہے کہ اصل کیا ہے، انسان کے لیے کس چیز کا جاننا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. انسان کے لیے کس چیز کا جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے. تو فلاسفہ کے یہاں پر انسان کے لیے وجود کا جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے. قدیم فلاسفہ جن کو کلاسیکل فلاسفہ کہا جاتا ہے، ان کے یہاں پر کس کا جاننا ضروری ہے؟ وجود. کہ وجود کیسے ہوا، کیوں ہوا، کس نے کیا، اس کا جاننا ضروری ہے. یہ سب سے اہم. وہ کہتے ہیں کہ وجود تک پہنچ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے فلسفے کی معراج کو حاصل کر لیا. اور الحمدللہ ہم نے تو حاصل کر ہی لیا، اس لیے کہ مسلمان ہے، ہم نے اللہ کے وجود کو تسلیم کر لیا، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہے نہیں. اس کے بعد سائنسدان. تو سائنسدانوں کے یہاں پر کس چیز کے اوپر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے اور کس چیز کو جاننے کی کوشش کی جاتی ہے؟ تو ان کے یہاں پر علم پر فوکس کیا جاتا ہے کہ انسان اگر علم کی حقیقت کو جان لے تو اس صورت میں انسان گویا کہ اپنی معراج کو پہنچ گیا، اس کے بعد اس کو آگے مزید بڑھنے کی ضرورت نہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ صرف علم کی تعریف میں سائنسداں اور فلاسفہ کے یہاں پر 70 اقوال پائے جاتے ہیں. کتنے اقوال پائے جاتے ہیں؟ 70 اقوال پائے جاتے ہیں. ابھی تک کہ وہ علم کی تعریف ہی نہیں کر سکے کہ علم کی تعریف کیا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جس چیز تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے یہاں پر اتنے اختلاف پائے جاتے ہیں، تو وہ کیسے اس حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں؟ اور اسلامی نقطۂ نظر سے کیا چیز ضروری ہے؟ تو اسلامی نقطۂ نظر سے حق کا جاننا ضروری ہے. کہ کس کا جاننا ضروری ہے؟ انسان نے حق کو جان لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے مقصد تخلیق کو جان لیا. تو یہ ہے 3 بنیادی اختلاف کہ ایک وجود کے پیچھے پڑا ہوا ہے ہاتھ دھو کر، دوسرا علم کے پیچھے پڑا ہوا ہے ہاتھ دھو کر، اور اسلام کہتا ہے کہ بھائی علم اور وجود یہ سب بعد میں، سب سے پہلے انسان حق کیا ہے اسے جان لے، باطل کیا ہے اسے جان لے، اور پھر حق کو قبول کرے اور حق کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کیا کرے، کوشش کرے. یہ ہے اسلام کے یہاں پر. اسی لیے ہمارے کتاب و سنت میں ہر چیز کے سلسلے میں جو حق ہے اس سے کیا کی جاتی ہے، بحث کی جاتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی بڑی کتابیں، کسی نے 20 جلدوں میں، کسی نے 25 جلدوں میں، کئی جلدوں میں کتابیں لکھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ انسان ان کو پڑھنے کے بعد حیران اور ششدر رہ جاتا ہے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح دعویٰ کیا، ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا ونہارھا سوا، کہ ہم نے تمہیں راہ روشن پر چھوڑا ہے. تو یہ مسئلہ بدء الخلق کا مسئلہ بھی ایسا ہے کہ اس مسئلے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، یہ ہمارا مسئلہ ہے، مگر کتاب و سنت نے اس سلسلے میں کسی قسم کی کوتاہی یا کمی نہیں کی ہے، بلکہ تمام کے تمام تفصیلات کو وضاحت کے ساتھ کیا کیا ہے، بیان کیا ہے. اسی کے پیش نظر یہاں پر امام بخاری نے یہاں پر بھی باب کو قائم کیا، کتاب بدء الخلق. کسی نسخے میں ابواب بدء الخلق ہے اور کسی نسخے میں کتاب بدء الخلق کی ہے، اور بعض نسخوں کے اندر میں نہ ابواب ہے نہ کتاب ہے بلکہ صرف بدء الخلق ہے. اس طریقے سے 3 قسم کے نسخے یہ پائے جاتے ہیں، اور تینوں نسخوں میں الگ الگ انداز میں ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے. باب ما جاء فی قول اللہ تعالی، یہ باب اس چیز کے بیان میں، اللہ رب العزت کے قول کے بیان میں، هو الذی یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کہ وہی وہ ذات ہے جس نے خلق کا آغاز کیا، ثم یعیدہ، اور پھر وہ اس کا اعادہ کرے گا، وہو اہون علیہ، اور وہ اس پر زیادہ آسان ہے، اور وہ اس پر زیادہ آسان ہے. سورہ روم کی آیت نمبر 27 ہے. تو اب چونکہ
بدء خلق سے امام بخاری بحث کر رہے ہیں، لہذا امام بخاری نے سب سے پہلے ایسی آیت کو پیش کرنے کی کوشش کی جس میں صراحتاً یبدأ الخلق کا لفظ کیا ہوا ہے، وارد ہوا ہے، تاکہ باب میں اور اس کے بعد آنے والی روایتوں میں اور اس کے بعد آنے والی آیتوں میں کیا ہو جاوے، مناسبت پیدا ہو جاوے۔ تو قرآن کریم کی بڑی شاندار آیت کا آپ نے انتخاب کیا کہ وہ هو الذی یبدأ الخلق، کہ وہی وہ ذات ہے جس نے خلق کا آغاز کیا، جس نے خلق کا کیا کیا، آغاز کیا۔ کیا مطلب کہ خلق کے سلسلے میں اتنی ساری جو تم تامک ٹوئیاں مارتے ہو کہ یہ تو کہا کہ یہ سب چکر چلانے کی ضرورت نہیں، کتنے ارب سال پہلے ہوا، تجھے کیا مطلب اس سے؟ تجھے مطلب اس سے ہے کہ تو یہاں پر کیوں آیا؟ کن فیکن، قرآن کریم اور حدیثوں میں جو باتیں آئی ہیں اس کا جواب کیا ہوگا؟ قرآن کریم نے جو تفصیل بیان کی ہے، اللہ رب العزت نے کائنات کو جو بنایا، یہ جو باب قائم کیا ہے، اس میں ابھی آ رہا ہے کہ تاریخ دو قسم کی ہوتی ہے، ایک تو تاریخ کائنات کے بننے کے بعد کی، اور ایک وہ تاریخ جو ماقبل وجود کائنات یا وجود انسان ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جن چیزوں کو بنایا، ان چیزوں کو اللہ رب العزت نے تین طرح سے بنایا۔ کچھ چیزیں وہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے کن کہا فیکون، تو وہ ہو گئی۔ کچھ چیزیں وہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے بنایا، مگر اس کے بنانے میں اللہ رب العزت نے وقت لیا انسان کو سکھانے کے لیے کہ وہ جلد بازی سے کام نہ لے، اور بھی بہت ساری حکمتوں کے پیش نظر جس کو قرآن نے بیان کیا فی ستۃ ایام کے ذریعے سے، کہ خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، کہ اللہ نے 6 دنوں میں ان چیزوں کو کیا کیا، اور احادیث مبارکہ میں کون سے دن میں کیا بنا اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی لیے یوم الاحد کو یوم الاحد کہتے ہیں، کیوں؟ اسی دن سے تخلیق کا آغاز ہوا، اس دن سے تخلیق کا کیا ہوا؟ آغاز۔ کائنات کے بنانے کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ یوم الاحد سے ہوتا ہے۔ کائنات کے بنانے کا دوسرا دن کیا ہے؟ یوم الاثنین ہے۔ کائنات کے بنانے کا تیسرا دن کیا ہے؟ یوم الثلاثاء ہے، یوم الاربعاء ہے، یوم الخمیس ہے۔ تو یہ 5 دن تک آسمان اور زمین اور درخت اور دوسری ساری چیزوں کو بنایا، اور 6ٹھے دن اللہ رب العزت نے کس کو بنایا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن تخلیق کیا، یوم الخمیس کے بعد جو آتا ہے وہ، اور پھر اس کے بعد 7ویں دن میں اللہ رب العزت استوى علی العرش۔ تو یہ جو تفصیلات ہے قرآن کریم میں بیان کی، لہذا کن اور فیکون میں کوئی تعارض نہیں۔ اس کی ایک توجیہ ہمارے متکلمین نے یہ بھی کی ہے کہ کن فیکون کا مطلب ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ کن ہو جا۔ اب فیکون کی 2 نوعیتیں ہیں، یا تو فیکون فوراً ہو جائے گا، یا فیکون میں تدریج ہوگی، یعنی جس چیز کے کرنے کا حکم دیا اللہ نے اپنے ارادے سے اس کو بتدریج بنایا، لہذا وہ فیکون ہوا، مگر فیکون فوراً نہیں، بلکہ اللہ نے اپنے ارادے سے بالقصد بہت ساری حکمتوں کے پیش نظر اسے آہستہ آہستہ۔ اور تیسرا حضرت انسان ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے تخلیق خصوصی کے ذریعے سے کیا کیا؟ پیدا کیا۔ تو تخلیق عمومی کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک تو تخلیق عمومی وہ ہے جو سیدھا کلمہ کن فیکون سے ہو جاتی ہے، اور دوسری تخلیق عمومی وہ ہے جو کلمہ کن کے بعد بھی تدریج کے ساتھ ہوتی ہے، اور انسان جو ہے یہ تخلیق خصوصی کے ساتھ پیدا کیا۔ لہذا قرآن نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ میں جو بیان کیا ہے تخلیق خصوصی کو بیان کیا، قرآن کریم میں فی ستۃ ایام میں جس کو بیان کیا وہ تدریج کو بیان کیا، اور کن فیکون میں جو بیان کیا اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے، اس لیے کہ کائنات کوئی چھوٹی چیز تو ہے نہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے پڑھا کہ اربوں خربوں کہکشائیں ہیں، اور ایک ایک کہکشاں میں کتنے کتنے ستارے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت کے اگر ایک دن میں بھی بنا ہے تو یہ ایک دن میں بننا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ انسان کے لیے ایک دن میں بلڈنگ بنانا مشکل ہوتا ہے، تو اس رب ذوالجلال نے بغیر چھت کے اتنے بڑی کائنات کو بنایا، تو ظاہر سی بات ہے کہ اور کیسی حیرت انگیز کائنات بنایا۔ تو اس لیے یہ تینوں درجات کے ساتھ اللہ رب العزت نے کائنات کو تخلیق دیا، لہذا آدم کی تخلیق میں
کائنات کی تخلیق میں اور کلمہ کن فیکون کی تخلیق میں کسی قسم کا کوئی تعارض پایا جاتا نہیں.